بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو کامران ملک کا سلام پہنچے۔ بہت دنوں تک میں فلیش لائن میڈیا گروپ سے تھوڑا سا غائب رہا بیکاز آف مائی کچھ پرسنل میری کچھ کمٹمنٹس اس طرح کی آ گئی تھیں، کچھ میری پروفیشنل کمٹمنٹس آ گئی تھیں جس کی وجہ سے میں کوئی پروگرام نہ کر سکا۔ مگر اب یہ سلسلہ جو ہے میں دوبارہ سٹارٹ کروں گا، آپ سب لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا اور جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر آپ سے ضرور ڈسکشن چلتی رہے گی۔ تو اب چلتے ہیں ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس کے ٹاپک کی طرف۔ جو اس وقت کی ہاٹ نیوز چل رہی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ گزشتہ 12 سے 15 گھنٹوں کے دوران ہر آنکھ ایک ٹی وی کے اوپر جو لگی ہوئی آنکھ ہوتی ہے وہ مسلسل ٹی وی کو دیکھ رہی تھی، جو کان تھے وہ مسلسل ایک خبر کے سننے کے چکروں میں تھے کہ شاید یہ نیوز بہت جلدی بریک ہو جائے گی، اور وہ نیوز یہ تھی کہ امریکہ نے ایران پر بہت بڑا حملہ کر دیا۔ لیکن نہ وہ خبر ٹی وی پہ کہیں کسی کو دیکھنے میں آئی، نہ کسی کان نے سنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایک بہت بڑی بڑک ماری تھی وہ بڑک اس کو بہت مہنگی پڑ گئی، اور امریکہ نے یہ سوچا کہ اگر یہ جو بڑک ہے ہماری ناکام ہو گئی تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک بہت بڑی مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حملے کو فار دا ٹائم بینگ روک دیا جائے۔ تو جو آج کا پروگرام ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایکچوئل وہ ریزنس جس کی وجہ سے امریکہ نے اس حملے کو روک دیا ہے فار دا ٹائم بینگ، یا پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ کوئی گراؤنڈ کریٹ کر رہا ہے کہ جس کے بعد وہ حملہ کرے گا، کیا امریکہ واقعی یہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ جنگ ہو گئی تو پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی، پاکستان کس مشکل میں پھنس سکتا ہے، اس پروگرام میں ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اسی بڑک کی جو کہ امریکہ نے ماری تھی۔ اب انہوں نے بڑک مار تو دی لیکن اس کے بعد وہ ایک بہت گہری سوچ میں پڑ گئے، اور وہ سوچ یہ تھی کہ اگر جو پلاننگ امریکہ نے کی ہوئی ہے یا جس طریقے سے انہوں نے ایک اٹیک پلان کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ایران کے اوپر جب اگر وہ اٹیک کیا اور وہ اٹیک ایکچولی اس طرح ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا، تو پھر ایران کی طرف سے جو جوابی حملہ آئے گا وہ بہت شدید ہو سکتا ہے، اور وہ اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ اس کے اوپر کنفیوز ہو جائے۔ لہٰذا یہی ایک مین ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بہانہ تراشا، کوئی موقع تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے سیف ایگزٹ امریکہ کو مل جائے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ امریکہ نے ایران میں سب سے پہلے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کی جو سارا کھیل ہے وہ انہوں نے کھیلنا شروع کیا، بیکاز انہوں نے 2025 میں جس طریقے سے اسرائیل کو انہوں نے کٹا تھا وہ امریکہ نے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور امریکہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک رجیم آپریشن نہیں کیا جائے گا، یہ لوگ نہیں چینج کیے جائیں گے، تب تک بہت مشکل ہے کہ ایران کو قبضے میں کیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے امریکہ نے کیا کیا کہ اس نے ایران میں وہ تمام سچویشن کریٹ کی کہ جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئے، شور شرابہ ہوا، ہنگامے ہوئے۔ لازمی بات ہے ایرانی حکام کو ریٹیلیشن میں کافی کچھ کرنا پڑا، اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 240 سے 340 افراد تک مختلف اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اب مسٹر ٹرمپ نے انہی ہلاکتوں کا سہارا لیا اور یہ فرمان جاری کیا ہے کہ ہمیں ایرانی حکام نے گارنٹی دے دی ہے کہ وہ اب مزید کریک ڈاؤن جاری نہیں رکھیں گے، عوام کے اوپر پیار محبت کا سایہ رکھیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے پھانسی چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس سے ہٹ چکے ہیں۔ لہٰذا امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو حملہ کرنا چاہ رہے تھے ایرانی عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ایرانی عوام سے ہمیں بہت پیار ہے اور ہم ان کو اس کے پیار میں اصل میں ایران کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ ایرانی عوام، وہ عوام جو آج سے کچھ مہینے پہلے یہودیوں کی سب سے بڑی ایک دشمن قوم تھی اور آج بھی ہے، اس کو امریکہ بچانے کے لیے جا رہا تھا۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی یہ پرانی کہانی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موقع تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول تلاش کرتے ہیں جس کے بعد وہ اٹیک کر سکیں۔ لیکن پھر یہ جو پلان کیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے، اور اس کے بعد اب یہ جو سہارے ڈھونڈ رہے ہیں وہ بڑے پتھیٹک ہیں، مطلب وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اس وقت جس سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہاں یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح کے جواب دے۔ لیکن ایکچولی ہوا یہی ہے کہ پینٹاگون کو ڈیفینیٹلی کوئی ایسی انفارمیشن مل گئی تھی کہ یہ جو آپ پلان کر کے جا رہے ہیں نا حملہ،
یہ حملہ ناکام ہی ہونا ہے اور ایران نے بڑا اسٹریٹ اوے بڑا سویر قسم کا ریٹیلیشن شو کرنا ہے. تو ایکچولی تو جو بات ہے وہ ساری ہے یہی کہ جب ایران اسرائیل وار ہوئی تھی تو اس کے بعد ایران کی جو طاقت کا اندازہ تھا وہ صرف اسرائیل نے نہیں لگایا تھا, وہ اسرائیل کے تمام حامیوں نے لگایا تھا. ایون ایسے ہی قوموں اور ایسے ممالک نے بھی لگا لیا تھا جو ایران کو اپوز کرتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کا ساتھ دیں یا اسرائیل کا ساتھ نہ دیں. انہوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ایران وہ 70 اور 80 کی دہائی والا ایران نہیں ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ایران ہے. تو اب امریکہ کسی بھی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جو شرمندگی اسرائیل کو اٹھانی پڑی ہے ان 12 دنوں کی جنگ میں وہ امریکہ کو اٹھانی پڑ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اب سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی وہ ہوائی اڈے یا مختلف قسم کے بیسز جو ایران کے آس پاس کے مختلف ممالک میں ہیں وہاں سے اپنے بندوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. مختلف اپنے جو ویپن سسٹمز ہیں ان کو اکٹھا اسمبل کرنا شروع کر دیا ہے اور ان سب کو ایکسٹریکیٹ کر رہے ہیں وہاں سے. اور یہ ابھی جو قطر میں ہے اس کا اڈا ہے وہ الندیہ, اس کو تو اس نے خالی کر بھی دیا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ ایران کے نشانے پر ہے. اور ایران نے بڑا کھلا اس کا اظہار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی حرکت کی تو سب سے پہلے جن کو ہم کٹیں گے نا وہ یہی تمام اڈے ہوں گے جو ہمارے آس پاس کے ممالک میں ہیں اور جن کے اوپر امریکہ بہت بینک کر رہا ہے اور جس پہ امریکہ کے بڑے عملہ ہے, بڑے ویپن سسٹمز ہیں. ہم سب سے پہلے ان کو ہٹ کریں گے اور ایران کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے سب کچھ کرنے کی. بہرحال صورتحال جو ہے ناظرین وہ بالکل مکمل ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس وقت یہ جو اڈے خالی کروا رہا ہے جہاں جہاں سے اپنے ویپن سسٹمز کو ایکسٹریکیٹ کروا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو یورپین ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایران سے اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ سارے نکل پڑو. اب اگر ایک وہ سٹیج آ جائے کہ جس میں امریکہ کو لگے کہ میرے تمام اڈے میرے تمام بیسز سیو ہو چکے ہیں جہاں سے میں نے اپنے عملے کو نکالنا تھا, شہری جتنے یورپینز ہیں اور امریکنز ہیں وہ ایران سے نکل چکے ہیں, تو اس کے بعد اس کو ایک پلے گراؤنڈ مل سکتا ہے کہ جس میں امریکہ نے جو بڑک ماری ہے اس کو وہ پورا کر دے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ سفارتی کوششیں جاری رکھنی چاہیے کیونکہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو یہ کوئی دو ممالک کے درمیان کی جنگ نہیں ہوگی, یہ خطے میں ایک بہت بڑی لڑائی کو جنم دے گی اور اس میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کو ہر حال میں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہو. دیکھیں ورنہ ادروائز پاکستان بہت بڑی ایک مشکل میں پڑ جائے گا اور جس مشکل میں پڑے گا وہ ایک کویشچن ہے اور یہ وہی کویشچن ہے جو میں نے اپنے تمام ویور سے کرنا ہے. اور کویشچن میرا یہ کہ اگر فرض کریں کہ یہ جنگ چھڑ بھی جاتی ہے تو کیا پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک ایران کا ساتھ دے گا یا اپنے اقتصادی ساتھی جو بڑا پرانا اقتصادی ساتھی ہے اور جس کے ساتھ فیوچر میں بھی بڑی آگے پلان میں چیزیں چل رہی ہیں, یا امریکہ کا ساتھ دے گا؟ اپنے جواب سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اور اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا اختتام کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. بہت جلد حاضر ہو جاؤں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.